ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سکون میں رہے، اس کی زندگی سکون میں ہو، اس کی دکان، اس کا مکان، اس کا کاروبار، اس کی آل اولاد، سب کچھ مصیبت، آفات، بلا، حادثے سب سے محفوظ رہے، دنیا و آخرت میں خیر ہو۔ آدمی جتنے بھی انتظامات کرتا ہے ان سب کا مقصد حفاظت مال اور حفاظت جان ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو بھی چیز خریدتا ہے یا بناتا ہے اس کا مقصد بھی حفاظتی ہوتا ہے، چنانچہ وہ ہیلمٹ خریدتا ہے، جوتا خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، کیمرہ لگواتا ہے، ان سب کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جان مال کی حفاظت ہو۔ یہ سب انتظامات جو حفاظتی انتظامات ہیں، جتنی بھی سیفٹی چیزیں ہیں، یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان انتظامات میں حفاظت کا دار و مدار انسانی تجربہ ہے۔ یعنی انسانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آدمی ہیلمٹ لگائے گا تو ناگہانی حادثات سے بچے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی یہ سارے انتظامات، حفاظتی انتظامات، سیفٹی پوائنٹ اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے جان مال کی حفاظت ہو، آفات سے محفوظ رہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ ان سب حفاظتی انتظامات کے بعد بھی بعض مرتبہ آدمی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو دشواری پیش آ جاتی ہے، اور ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس کا آدمی توقع بھی نہیں کرتا، آدمی جن سب چیزوں کی۔ اس کے برعکس یہ پورا طریقہ جو ہے یہ اسے کہہ لیجئے آپ کہ گویا مخلوق کی حفاظت کے لیے مخلوق کا ایجاد کردہ حفاظتی طریقے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو در حقیقت خالق کا مخلوق کو ایک حفاظتی تحفہ ہے، جس کو اگر کر لیا جائے تو روحانی، جسمانی، دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ ناگہانی موت، ناگہانی بیماری، ناگہانی حادثہ، کاروبار میں نقصان، اور بہت ساری آفات، بلیات جن کے بارے میں انسان سن کر کانپ جاتا ہے، ان سب سے نجات کا ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے صدقہ۔ صدقہ ایسی عظیم دولت اور ایسا حفاظتی دستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، روزانہ ایک فرشتہ صبح کے وقت میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس صدقہ دینے والے کے مال کو بڑھا دے، اضافہ کر دے۔ جیسے ہم لوگ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے، پیسے کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کاروبار میں جانے سے پہلے صدقہ دینے کا اہتمام کرے۔ صدقے سے کیا ہوتا ہے کہ صدقہ ایسی دولت ہے، اگر آدمی صدقہ دے دے تو اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے قبر کی شدت اور گرمی کو بھی اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں، یعنی عذاب قبر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک آدمی تھا دہلی کے اندر، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بالکل آوارہ ہو گئی تھی۔ مرنے والے کے دوست نے اپنے مرے ہوئے دوست کو خواب میں دیکھا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، دکھایا گیا اس کو خواب کے طریقے پر، تو اس نے کہا کہ مجھے عذاب قبر ہو رہا ہے، میری بیٹی سے کہنا کچھ صدقہ کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قبر کی تپش اور قبر کی آگ سے نجات دے دے۔ چنانچہ اگلے دن اٹھا اور وہ اپنے دوست کی بیٹی کو تلاش کرنے پہنچا تو پتہ لگا وہ جمنا میں لڑکوں کے ساتھ نہا رہی تھی۔ جا کر اس سے کہا کہ فلاں کی بیٹی کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ کہ اس نے کہا رات میں نے تیرے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، اسے بہت عذاب ہو رہا ہے، تو کچھ صدقہ کر دے۔ تو اس لڑکی نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے بطور مذاق کے ایک چلو میں پانی لے کر کے اس کے اوپر منہ پھینک کے مارا کہ یہ لو چلو بھر پانی میرے باپ کے لیے صدقہ ہے۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا مایوس ہو کر کے، لیکن رات میں خواب دیکھا کہ اس کا دوست بڑے باغ و بہار میں ہیں اور بڑے آرام میں ہیں۔ پوچھا کہ تیری بیٹی نے تو بڑی میری بے عزتی کی تھی، لیکن ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تو جنت میں ہے؟ کہا اس بیٹی کی برکت ہی سے تو میں یہاں پہنچا ہوں۔
پوچھا کیسے؟ کہ جب میری بیٹی نے صدقے کی نیت سے پانی پھینک کے مارا تھا تو ایک کیڑا 7-8 سال سے دریا کے کنارے منہ کھولے ہوئے پیاس کی شدت میں تڑپ رہا تھا کہ اچانک 2-4 قطرے پانی کے وہ اس کے اندر چلے گئے، جس کے نتیجے میں جب وہ پانی اس کے اندر چلا گیا تو وہ کیڑے نے اس پانی کو پی لیا، اور اس پینے کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو نجات دے دی، اور اللہ پاک نے مجھ کو میری بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو دیکھا آپ نے کہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ صدقہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے آنے والی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبت کو دور کر دیں۔ یعنی آدمی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور نکلنے کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو ایسے موقع پر آدمی کو صدقہ دے کر اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، ایک پریشان حال آدمی پہنچا، اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت بادشاہ وقت نے مجھ کو زمین نام کی تھی، یعنی ایک پٹا دیا تھا مجھ کو کاغذ پر لکھ کر کے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کا بیٹا آیا ہے، میرے پورے گھر کا خرچہ اس زمین کے ساتھ وابستہ ہے، بیٹا کہتا ہے وہ زمین واپس کرو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تمہارے والد صاحب نے مجھ کو پٹے پر دی تھی، بیٹا کہتا پٹے کا کاغذ دکھاؤ تاکہ میں مان لوں۔ اب وہ کاغذ نہیں مل رہا پٹے کا، اگر وہ کاغذ نہیں ملا تو زمین چلی جائے گی اور میرے بچوں کے جو ایک ذریعہ معاش ہے اس کو تنگی پیش آ جائے گی۔ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے صدقہ کرنے کے لیے؟ کہ حضرت یہ 1-2 کوڑی یا اس زمانے میں جو چلتا ہوگا وہ بتایا کہ حضرت یہ ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی مٹھائی تقسیم کر دو، کوئی چیز بچوں میں بانٹ دو صدقے کی نیت سے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے جلیبی کی دکان سے جلیبی لینے کے لیے پیسے دیے کہ جلیبی دے دو، تو بنیے نے دکاندار نے جلیبی والے نے جیسے وہ جلیبی یا میٹھا رکھنے کے لیے کاغذ رکھا تو اس نے کہا، اس کسان نے رکی کہ کیا کہ جس کاغذ کو میں تلاش کر رہا ہوں، جس دستاویز کی مجھے تلاش ہے، جس پٹے کے لیے میں پریشان ہوں، یہ کاغذ کا وہی تو پٹا ہے، یہ وہی کاغذ دستاویز جس پر آج جلیبی رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے کاغذ لے لیا، دوسری کاغذ میں جلیبی رکھی، تو دیکھا آپ نے صدقے کی برکت سے اس کا کھویا ہوا کاغذ مل گیا۔ ہم غور کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے راستے سوچتے ہیں، کتنی ترکیبیں سوچتے ہیں، ایک ترکیب صدقے کی بھی ہے، اس کو بھی سوچنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات صدقے کے سلسلے میں حدیث شریف میں سب سے بڑی بات حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ابھی حساب کتاب لوگوں کا شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگ تپش سے پریشان حال ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر صحیح ابن حبان میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آدمی کے صدقے کو سایہ دار درخت بنائیں گے، اور جب ابھی لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اس وقت تک آدمی اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اس لیے آدمی کو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قیامت میں ہمیں اس درخت کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا صرف مال ہی کا صدقہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسکرا کے بولنا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور مسجد میں صفائی کر دینا صدقہ ہے، نابینا کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا صدقہ ہے۔ جب تک جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال میں صدقے کا اہتمام کریں، اور جو مال نہیں ہے جن لوگوں کے پاس ان کو چاہیے کم سے کم اخلاق کا صدقہ ہی مخلوق میں تقسیم کریں اور اخلاق کا صدقہ لوگوں کو پیش کریں۔ اور یاد رکھیے گا اخلاق کا صدقہ کرنے والا یعنی میٹھے بول بولنے والا، اگر آپ کے بولنے سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے آپ بولیے، آپ کی مدد سے کسی کہیں خوشی آتی ہے تو آپ مدد کیجئے۔ اخلاق کا صدقہ دینے والا یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مہندی کی، کہ جب مہندی لگائی جاتی ہے تو جس کے ہاتھ پر لگائی جاتی ہے اس پہ تو رنگ بعد میں آتا ہے، لیکن جو لگاتا ہے اس کے ہاتھ پر پہلے رنگ آ جاتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور جو آدمی اخلاقی صدقہ پیش نہیں کرتا، ابوسن کم ترین رہتا ہے، ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، ہر وقت اپنی اکڑ پھوں انا میں رہتا ہے، اس کی مثال یعنی برے اخلاق کو تقسیم کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس۔ اگر ماچس کی تلی کے ذریعے سے آپ کسی
کچرے کے ڈھیر کو، کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگانا چاہیں تو پہلے ماچس پھکتی ہے پھر کوڑا پھکتا ہے۔ ایسے جو بد اخلاقی سے پیش آتا ہے پہلے اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق کا صدقہ، مال کا صدقہ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صدقے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، 1 روپیہ 2 روپیہ حسبی حیثیت میں نکالتے رہیں، جب مہینہ ہو جائے تو ایک وقت آنے پر اس صدقے کو کسی مستحق کو خرچ کر دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔